دوستوں آداب۔ انور مقصود صاحب نے کہا تھا، گھونگھٹ اٹھتے ہی چیخ اٹھی دلہن، کس قدر خوبرو جوان ہیں آپ، مجھ کو مرحوم اتنے پیارے تھے، ہو بہو میرے بھائی جان ہیں آپ۔ دوستوں، جب بیویوں کا ذکر آتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے پطرس بخاری صاحب کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے میں ایک میاں ہوں۔ تو پیش خدمت ہے یہ مضمون۔ میں ایک میاں ہوں، مطیع و فرما بردار، اپنی بیوی روشن آرا کو اپنی زندگی کی ہر ایک بات سے آگاہ رکھنا اصول زندگی سمجھتا ہوں اور ہمیشہ سے اس پر کاربند رہا ہوں۔ خدا میرا انجام بخیر کرے۔ چنانچہ میری اہلیہ میرے دوستوں کی تمام عادت و خصائل سے واقف ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے دوست جتنے مجھ کو عزیز ہیں اتنے ہی روشن آرا کو برے لگتے ہیں۔ میرے احباب کی جن اداؤں نے مجھے مسحور کر رکھا ہے انہیں میری اہلیہ ایک شریف انسان کے لیے باعث ذلت سمجھتی ہیں۔ آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی ایسے آدمی ہیں جن کا ذکر کسی معزز مجمع میں نہ کیا جا سکے۔ کچھ اپنے ہنر کے طفیل اور کچھ خاکسار کی صحبت کی بدولت سب کے سب ہی سفید پوش ہیں، لیکن اس بات کو کیا کروں کہ ان کی دوستی میرے گھر کے امن میں اس قدر خلل انداز ہوتی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مثلا مرزا صاحب کو ہی لیجئے، اچھے خاصے اور بھلے آدمی ہیں، گو محکمہ جنگلات میں ایک معقول عہدے پر ممتاز ہیں، لیکن شکل و صورت ایسی پاکیزہ پائی ہے کہ امام مسجد معلوم ہوتے ہیں۔ جوا وہ نہیں کھیلتے، گلی ڈنڈے کا شوق ان کو نہیں، جیب کترتے ہوئے کبھی وہ پکڑے نہیں گئے، البتہ کبوتر پال رکھے ہیں، انہی سے جی بہلاتے ہیں۔ ہماری اہلیہ کی یہ کیفیت ہے کہ محلے کا کوئی بدماش جوئے میں قید ہو جائے تو اس کی ماں کے پاس ماتم پرسی تک کو چلی جاتی ہیں، گلی ڈنڈے میں کسی کی آنکھ پھوٹ جائے تو مرہم پٹی کرتی رہتی ہیں، کوئی جیب کترا پکڑا جائے تو گھنٹوں آنسو بہاتی رہتی ہیں۔ لیکن وہ بزرگ جن کو دنیا بھر کی زبان مرزا صاحب کہتے نہیں تھکتی، ہمارے گھر میں موئے کبوتر باز کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کبھی بھولے سے بھی میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کسی چیل، کوے، گدھ، شکرے کو دیکھنے لگ جاؤں تو روشن آرا کو فوراً خیال ہو جاتا ہے کہ بس اب یہ بھی کبوتر باز بننے لگا۔ اس کے بعد مرزا صاحب کی شان میں ایک قصیدہ شروع ہو جاتا ہے، بیچ میں میری جانب گریز، کبھی لمبی بحر میں کبھی چھوٹی بحر میں۔ ایک دن جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس مرزا کمبخت کو کبھی پاس نہ پھٹکنے دوں گا۔ آخر گھر سب سے مقدم ہے، میاں بیوی کے باہمی اخلاص کے مقابلے میں دوستوں کی خوشنودی کیا چیز ہے؟ چنانچہ ہم غصے سے بھرے ہوئے مرزا صاحب کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے اندر آ جاؤ۔ ہم نے کہا نہیں آتے، تم باہر آؤ۔ خیر اندر گیا، بدن پر تیل مل کر ایک کبوتر کی چونچ منہ میں لیے دھوپ میں بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹھ جاؤ۔ ہم نے کہا بیٹھیں گے نہیں۔ آخر بیٹھ گئے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے تیور کچھ بگڑے ہوئے تھے۔ مرزا بولے کیوں بھائی، خیر باشد؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہنے لگے اس وقت کیسے آنا ہوا؟ اب میرے دل میں فقرے کھولنے شروع ہوئے۔ پہلے ارادہ کیا کہ ایک دم ہی سب کچھ کہہ ڈالو اور چل دو، پھر سوچا کہ مذاق سمجھے گا اس لیے کسی ڈھنگ سے بات شروع کرو، لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ پہلے کیا کہیں۔ آخر ہم نے کہا مرزا بھائی کبوتر بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مرزا صاحب نے چین سے لے کر امریکہ تک کے تمام کبوتروں کو ایک ایک کر کے گنوانا شروع کیا۔ اس کے بعد دانے کی مہنگائی کے متعلق گل افشانی کرتے رہے اور پھر محض مہنگائی پر تقریر کرنے لگے۔ اس دن تو ہم یوں ہی چلے آئے، لیکن ابھی کھٹ پٹ کا ارادہ دل میں باقی تھا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ شام کو گھر میں ہماری صلح ہو گئی۔ ہم نے کہا چلو اب مرزا کے ساتھ بگاڑنے سے کیا حاصل۔ چنانچہ دوسرے دن مرزا سے بھی صلح صفائی ہو گئی، لیکن میری زندگی تلخ کرنے کے لیے ایک نہ ایک دوست ہمیشہ کارآمد ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے میری طبیعت میں قبولیت اور صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے، کیونکہ ہماری اہلیہ کو ہم سے ہر وقت کسی نہ کسی دوست کی عادات کی جھلک نظر آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ میری اپنی ذاتی شخصی سیرت بھی بالکل ہی ناپید ہو چکی ہے۔ شادی سے پہلے ہم کبھی کبھی 10 بجے اٹھا کرتے تھے ورنہ 11 بجے۔ اب کتنے بجے اٹھتے ہیں؟
اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کے گھر ناشتہ زبردستی صبح کے 7 بجے کرا دیا جاتا ہو، اور اگر ہم کبھی بشری کمزوری کے تقاضے سے مرغوں کی طرح تڑکے اٹھنے میں کوتاہی کریں تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس نکھٹو نسیم کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن صبح صبح ہم نہا رہے تھے، سردی کا موسم، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، صابن سر پر ملتے تھے تو ناک میں گھستا تھا کہ اتنے میں ہم نے خدا جانے کس پر اسرار جذبے کے ماتحت غسل خانے میں الاپنا شروع کیا، اور پھر گانے لگے کہ توری چھل بل ہے نیاری۔ اس کو ہماری انتہائی بد مذاقی سمجھا گیا، اور اس بد مذاقی کا اصل منبع ہمارے دوست پنڈت جی کو ٹھہرایا گیا۔ لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایسا سانحہ گزرا کہ میں نے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قسم کھا لی ہے۔ 3-4 دن کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت روشن آرا نے مجھ سے مائکے جانے کی اجازت مانگی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے روشن آرا صرف 2 دفعہ مائکے گئی ہیں، اور پھر اس نے کچھ اس سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ کہنے لگیں تو پھر میں 1:30 بجے کی گاڑی سے چلی جاؤں؟ میں نے کہا اور کیا۔ وہ جھٹ تیاریوں میں مشغول ہوئی، اور میرے دماغ میں آزادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کیے۔ یعنی اب بے شک دوست آئیں، بے شک ادھم مچائیں، میں بے شک گاؤں، بے شک جب چاہوں اٹھوں، بے شک تھیٹر جاؤں۔ میں نے کہا روشن آرا جلدی کرو، نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی۔ ساتھ اسٹیشن پر گیا۔ جب گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگیں خط ضرور لکھتے رہیے۔ میں نے کہا ہر روز، اور تم بھی۔ کھانا وقت پہ کھا لیا کیجیے، اور ہاں دھلی ہوئی جرابیں اور رومال الماری کے نچلے خانے میں پڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، میرا دل بھی بےتاب ہونے لگا، اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک مبہوت پلیٹ فارم پر کھڑا رہا۔ آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کتاب کی دکان تک آیا اور رسالوں کے ورق پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک اخبار خریدا، تہہ کر کے جیب میں ڈالا، اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کر لیا۔ پھر خیال آیا اب گھر جانا ضروری نہیں، اب جہاں چاہوں جاؤں، تو گھنٹوں اسٹیشن پر ہی ٹہلتا رہوں۔ دل چاہتا تھا قلع بازیاں کھاؤں۔ کہتے ہیں جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصے کے لیے رکھا جاتا ہے تو وہ وہاں کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ واپس جنگل میں پہنچتے ہیں تو خوشی کے مارے چیخے مارتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی۔ بھاگتا ہوا اسٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا، آزادی کے لہجے میں تانگے والے کو بلایا اور کود کر تانگے میں سوار ہو گیا۔ سگریٹ سلگا لیا، ٹانگیں سیٹ پر پھیلا دیں اور کلب کو روانہ ہو گیا۔ رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا۔ تانگا موڑا، گھر کی طرف پلٹا، باہر ہی سے نوکر کو آواز دی، امجد! جی حضور۔ دیکھو حجام کو جا کر کہہ دو کہ کل 11 بجے آئے۔ بہت اچھا، 11 بجے، سن لیا نا؟ کہیں روز کی طرح پھر 6 بجے وارد نہ ہو جائے۔ بہت اچھا حضور، اور اگر 11 بجے سے پہلے آئے تو دھکے دے کر باہر نکال دینا۔ یہاں سے کلب پہنچے۔ آج تک کبھی دن کے 2 بجے کلب نہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سنسان، آدمی کا نام و نشان تک نہیں۔ سب کمرے دیکھ ڈالے، بلیئرڈ کا کمرہ خالی، شطرنج کا کمرہ خالی، تاش کا کمرہ خالی۔ صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھریاں تیز کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا، کیوں بے، آج کوئی نہیں آیا؟ کہنے لگا، حضور آپ تو جانتے ہی ہیں اس وقت بھلا کون آتا ہے۔ بہت مایوس ہوا، باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، اور کچھ نہ سوچا تو وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا۔ معلوم ہوا ابھی دفتر سے واپس نہیں آئے تھے۔ دفتر پہنچا، دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے سب حال بیان کیا۔ کہنے لگے، تم باہر کے کمرے میں ٹھہرو، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس ابھی بھگتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کا پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا تھیٹر۔ کہنے لگے، بس بہت ٹھیک ہے، تم باہر بیٹھو، بس میں ابھی آیا۔ باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی، اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع سے آخر تک سب پڑھ ڈالا، اور ابھی 4 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پھر سے پڑھنا شروع کر دیا، سب اشتہار پڑھ ڈالے اور پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا۔ آخر کار اخبار پھینک کر بغیر کسی تکلف یا لحاظ کے جمائیاں لینے لگا۔ جمائی پہ جمائی، جمائی پہ جمائی، حتیٰ کہ جبڑوں میں درد ہونے لگا۔
اس کے بعد ٹانگیں ہلانا شروع کیا، لیکن اس سے بھی تھک گیا۔ پھر میز پر طبلے کی گتیں بجاتا رہا۔ بہت تنگ آ گیا تو دروازہ کھول کر مرزا سے کہا، ابے یار اب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا، مردود کہیں کا، سارا دن میرا ضائع کر دیا۔ وہاں سے اٹھ کر مرزا کے گھر گئے۔ شام بڑے لطف میں کٹی۔ کھانا کلب میں کھایا اور وہاں سے دوستوں کو ساتھ لیے تھیٹر گئے۔ رات کے 2:30 بجے گھر لوٹے۔ تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ نیند نے بے ہوش کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ گھڑی کو دیکھا تو 11:15 بجے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک سگریٹ اٹھایا اور سلگا کر تشتری میں رکھ دیا اور پھر اونگنے لگا۔ 11 بجے امجد کمرے میں داخل ہوا۔ کہنے لگا، حضور حجام آیا ہے۔ ہم نے کہا یہیں بلا لاؤ۔ یہ عیش مدت کے بعد نصیب ہوا کہ بستر میں لیٹے لیٹے حجامت بنوا لیں۔ اطمینان سے اٹھے اور نہا دھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی جس کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ چلتے وقت الماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا خیال دل میں آیا۔ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور سودائیوں کی طرح اس رومال کو تکتا رہا۔ الماری کا ایک اور خانہ کھولا تو سرمئی رنگ کا ایک ریشمی دوپٹہ نظر آیا۔ باہر نکالا، ہلکی ہلکی عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ بہت دیر تک اس پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ دل بھر آیا۔ گھر سونا معلوم ہونے لگا۔ بہتیرا اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن آنسو ٹپک ہی پڑے۔ آنسو کا گرنا تھا کہ بےتاب ہو گیا اور سچ مچ رونے لگا۔ سب جوڑے باری باری نکال کر دیکھے، لیکن نہ معلوم کیا کیا یاد آیا کہ اور بھی بے قرار ہوتا گیا۔ آخر نہ رہا گیا، باہر نکلا اور سیدھا تار گھر پہنچا۔ وہاں سے تار دیا کہ میں بہت اداس ہوں، تم فوراً آ جاؤ۔ تار دینے کے بعد دل کو اطمینان ہوا۔ یقین تھا کہ روشن آرا اب جس قدر جلد ہو سکے گا آ جائیں گی۔ اس سے کچھ ڈھارس بن گئی اور دل پر سے جیسے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ دوسرے دن دوپہر کو مرزا کے مکان پر تاش کا مارکا گرم ہونا تھا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ مرزا کے والد سے کچھ لوگ ملنے آ گئے، اس لیے تجویز یہ ٹھہری کہ یہاں سے کسی اور جگہ سرک چلو۔ ہمارا مکان تو خالی تھا ہی، سب یار لوگ وہیں جمع ہوئے۔ امجد سے کہہ دیا گیا کہ حقے میں اگر ذرا بھی خلل واقع ہوا تو تمہاری خیر نہیں، اور پان اس طرح سے متواتر پہنچتے رہیں کہ بس تانتا لگ جائے۔ اب اس کے بعد کے واقعات کو کچھ مرد ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ شروع میں تو تاش باقاعدہ اور باضابطہ ہوتا رہا۔ جو کھیل بھی کھیلا گیا بہت معقول طریقے سے، قواعد و ضوابط کے مطابق اور متانت و سنجیدگی کے ساتھ، لیکن 1-2 گھنٹے کے بعد کچھ خوش طبعی شروع ہوئی۔ یار لوگوں نے ایک دوسرے کے پتے دیکھنے شروع کر دیے۔ یہ حالت تھی کہ آنکھ بچی نہیں اور ایک آدھ کام کا پتہ اڑا نہیں، اور ساتھ ہی قہقہے پر قہقہے اڑنے لگے۔ 3 گھنٹے کے بعد یہ حالت تھی کہ کوئی گھٹنا ہلا ہلا کر گا رہا تھا، کوئی فرش پر بازو ٹیکے سیٹی بجا رہا ہے، کوئی تھیٹر کا ایک آدھ مذاقیہ فقرہ لاکھوں دفعہ دہرا رہا ہے، لیکن تاش برابر ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈھول دھپا شروع ہو گیا۔ ان خوش فعلیوں کے دوران میں ایک مسخرے نے ایسا کھیل تجویز کر دیا جس کے آخر میں ایک آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، دوسرا وزیر، تیسرا کوتوال، اور جو سب سے ہار جائے وہ چور۔ سب نے کہا، واہ واہ کیا بات کہی ہے۔ ایک بولا، پھر آج جو چور بنا اس کی شامت آ جائے گی۔ دوسرے نے کہا، اور نہیں تو کیا، بھلے کوئی ایسا ویسا کھیل ہے، سلطنتوں کے معاملے ہیں، سلطنتوں کے۔ کھیل شروع ہوا۔ بس قسمتی سے ہم چور بن گئے۔ طرح طرح کی سزائیں تجویز ہونے لگیں۔ کوئی کہے ننگے پاؤں بھاگتا ہوا جائے اور حلوائی کی دکان سے مٹھائی خرید کے لائے۔ کوئی کہے نہیں حضور، سب کے پاؤں پڑے اور ہر ایک سے 2 چانٹے کھائے۔ دوسرے نے کہا، نہیں صاحب، ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر ہمارے سامنے ناچے۔ آخر میں بادشاہ سلامت بولے، ہم حکم دیتے ہیں کہ چور کو کاغذ کی ایک لمبوتری نوک دار ٹوپی پہنائی جائے اور اس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے، اور یہ اسی حالت میں اندر جا کر اندر سے حقے کی چلم بھر کر لائے۔ سب نے کہا، کیا دماغ پایا ہے حضور نے، کیا سزا تجویز کی ہے، واہ واہ۔ ہم بھی مزے میں آئے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تو کیا ہوا، آج ہم ہیں، کل کسی اور کی باری آ جائے گی۔ نہایت خندہ پیشانی سے اپنے چہرے کو پیش کیا، ہنس ہنس کر وہ بیہودہ سی ٹوپی پہنی، ایک شان استغنا کے ساتھ چلم اٹھائی اور زنانے کا دروازہ کھول کر باورچی خانے کو چل دیے، اور ہمارے پیچھے کمرہ قہقہوں سے گونج رہا تھا۔
صحن میں پہنچے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا اور ایک برقع پوش خاتون اندر داخل ہوئی۔ منہ سے برقع الٹا تو روشن آرا، دم خشک ہو گیا، بدن پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، زبان بند ہو گئی۔ سامنے وہ روشن آرا جس کو میں نے تار دے کر بلایا تھا کہ تم فوراً آ جاؤ، میں بہت اداس ہوں اور اپنی یہ حالت کے منہ پر سیاہی ملی ہے، سر پر وہ لمبوتری سی کاغذ کی ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہاتھ میں چلم اٹھائے کھڑے ہیں، اور مردانے کمرے سے قہقہوں کا شور برابر آ رہا ہے۔ روح منجمد ہو گئی اور تمام حواس نے جواب دے دیا۔ روشن آرا کچھ دیر تک چپکی کھڑی دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی، بس میں کیا بتاؤں کہ کیا کہنے لگی۔ اس کی آواز تو میرے کانوں تک جیسے بے ہوشی کے عالم میں پہنچ رہی تھی۔ اب تک آپ اتنا تو جان ہی گئے ہوں گے کہ میں بذات خود از حد شریف واقع ہوا ہوں۔ جہاں تک میں ہوں، مجھ سے بہتر میاں دنیا میں پیدا نہیں کر سکتی۔ میری سسرال میں سب کی یہی رائے ہے اور میرا اپنا ایمان بھی یہی ہے، لیکن ان دوستوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ اس لیے میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب یا گھر میں رہوں گا یا کام پر جایا کروں گا، نہ کسی سے ملوں گا اور نہ کسی کو اپنے گھر آنے دوں گا سوائے ڈاکیے حجام کے، اور ان سے بھی نہایت مختصر باتیں کروں گا۔ خط ہے؟ جی ہاں، دے جاؤ، چلے جاؤ، ناخن تراش دو، بھاگ جاؤ، بس اس سے زیادہ کلام نہ کروں گا، آپ دیکھیے تو صحیح۔